تصور کریں کہ آپ نظام شمسی کے کنارے پر ایک پوری نئی دنیا دریافت کریں، اس لیے نہیں کہ آپ کے حساب بالکل درست تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ غلط تھے۔ تصور کریں کہ آپ کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہو، اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ بالکل غیر متوقع مل جائے۔ بالکل ایسا ہی پلوٹو کی دریافت کے ساتھ ہوا۔ اس کی دریافت کامل سائنسی درستگی کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ جنون نامکمل اعداد و شمار اور غیر معمولی صبر کا حاصل تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ماہرین فلکیات کا خیال تھا کہ بیرونی سیارے عجیب انداز میں حرکت کر رہے ہیں اور ان کے مدار میں معمولی بے قاعدگیاں موجود ہیں، جنہیں اس وقت معلوم کشی قوتوں سے مکمل طور پر نہیں سمجھایا جا سکتا تھا۔ یورینس اور نیپچون اپنی متوقع راہوں پر پوری درستگی سے چلتے نظر نہیں آتے تھے، اور اگرچہ یہ فرق بہت معمولی تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ سائنسی تجسس کو بھڑکا دے۔ کئی ماہرین کو یقین تھا کہ نیپچون سے آگے کوئی بڑا نظر نہ آنے والا سیارہ موجود ہے، جو اپنی کشش ثقل سے ان کی حرکت کو متاثر کر رہا ہے۔ ایک امریکی ماہر فلکیات پرسیول لویل اس پوشیدہ سیارے کے وجود پر مکمل یقین رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال اسے ثابت کرنے میں لگا دیے۔ انہوں نے اس پر اسرار جسم کو پلنٹ ایکس کا نام دیا اور اپنی ذاتی دولت خرچ کر کے ایریزونا میں ایک تحقیقی مرکز قائم کیا، جو آج لویل آبزرویٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی رصدگاہ سے انہوں نے تفصیلی ریاضیاتی اندازے لگانا شروع کیے کہ پلنٹ ایکس آسمان میں کہاں ہونا چاہیے، اور انہیں یقین تھا کہ محتاط حساب کتاب بالآخر اس کی جگہ ظاہر کر دے گا۔ لیکن ان کی تلاش کی بنیاد کمزور تھی، کیونکہ جن مداری بے قاعدگیوں کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ دراصل پیمائش کی غلطیوں کا نتیجہ تھیں، نہ کہ کسی بڑے پوشیدہ سیارے کی کشش ثقل کا۔ اس زمانے کے مشاہداتی آلات اتنے جدید نہیں تھے کہ مکمل درست اعداد و شمار فراہم کر سکیں، جس کی وجہ سے سیاروں کی پوزیشن میں معمولی غلطیاں آ گئیں۔ لویل کو اس کا علم نہ ہو سکا، اور وہ برسوں تک رات کے آسمان کے وسیع حصوں کو کھنگالتے رہے، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ 1916 میں ان کی وفات کے وقت تک پلنٹ ایکس دریافت نہیں ہوا تھا، اور بہت سے لوگوں کو لگا کہ یہ خیال آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، یہ تلاش شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، اگر رصدگاہ نے برسوں بعد لویل کے کام کو جاری رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ 1929 میں انہوں نے ایک نوجوان کلائیڈ ٹومبا کو ملازمت دی، جو کنساس میں زرعی پس منظر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے پاس فلکیات کی باقاعدہ یونیورسٹی ڈگری بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے گھر پر اپنی دوربینیں بنائی تھیں اور سیاروں کی انتہائی تفصیلی ڈرائنگز تیار کی تھیں، جن سے متاثر ہو کر رصدگاہ نے اسے موقع دیا۔ اس کا کام سادہ مگر نہایت محنت طلب تھا۔ آسمان کے مخصوص حصوں کی تصاویر لینا اور مختلف راتوں میں لی گئی تصاویر کا باریک بینی سے موازنہ کرنا، تاکہ کسی ایسی شے کو پہچانا جا سکے جو پس منظر کے ساکن ستاروں کے مقابلے میں ذرا سی حرکت کرے۔ اس مقصد کے لیے ٹومبا نے بلنک کمپیریٹر نامی آلہ استعمال کیا، جو ایک ہی ستاروں والے منظر کی دو تصویری پلیٹوں کے درمیان تیزی سے تبدیلی کی اجازت دیتا تھا۔ جب تصاویر تیزی سے بدلتی تھیں تو زیادہ تر ستارے ساکن نظر آتے، مگر جو شے اپنی جگہ بدلتی وہ آگے پیچھے اچھلتی محسوس ہوتی۔ اس طریقے میں غیر معمولی توجہ درکار تھی، کیونکہ ہر پلیٹ میں ہزاروں ننھے روشنی کے نقطے ہوتے تھے، اور معمولی سی بے دھیانی سے حرکت کرتی شے نظر سے اوجھل ہو سکتی تھی۔ مہینوں تک ٹومبا نے بے شمار تصاویر کا جائزہ لیا اور طویل گھنٹے بغیر کسی بڑی دریافت کی گزارتے رہے۔ پھر 18 فروری 1930 کو چند دنوں کے فرق سے لی گئی دو پلیٹوں کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک مدھم سی شے کو دیکھا، جو قدرے اپنی جگہ بدل چکی تھی۔ پہلی نظر میں وہ غیر نمایاں تھی، مگر اس کی حرکت واضح تھی۔ بار بار جانچ پڑتال کے بعد یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ نیپچون سے آگے مدار میں گھومنے والا ایک نیا فلکی جسم ہے۔ مارچ 1930 میں اس دریافت کا باضابطہ اعلان کیا گیا، اور اس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ اس نئی دنیا کا نام پلوٹو رکھا گیا، جو رومی دیوتا کے نام پر تھا، اور یہ نام انگلینڈ کی ایک کم عمر لڑکی نے تجویز کیا تھا۔ اتفاق سے اس کے ابتدائی حروف پرسیول لویل کے نام سے بھی ملتے تھے، جسے بہت سے لوگوں نے ان کی عزم کے لیے خراج تحسین سمجھا۔ لیکن جیسے جیسے سائنس دانوں نے پلوٹو کا مزید مطالعہ کیا، واضح ہو گیا کہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ لوویل کی پیش گوئی کردہ کشی بے قاعدگیوں کی وضاحت کر سکے۔ اس کی کمیت پلنٹ ایکس کے تصور سے کہیں کم تھی، اور وہ یورینس اور نیپچون پر اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں سیاروں کی حرکت کی زیادہ درست پیمائشوں سے معلوم ہوا کہ ابتدائی وہ قاعدگیاں دراصل غلط اعداد و شمار کا نتیجہ تھیں، نہ کہ کسی بڑے پوشیدہ سیارے کی موجودگی کا۔ یعنی پلوٹو اس لیے دریافت ہوا کیونکہ ماہرین فلکیات آسمان کے اس حصے میں تلاش کر رہے تھے جہاں اتفاقاً وہ موجود تھا، اگرچہ ان کی اصل منطق غلط تھی۔ لوویل کے ناقص حسابات نے محض اتفاق سے مبصرین کو درست عمومی علاقے کی طرف موڑ دیا، اور ٹومبا کے صبر نے اس مدھم نقطے کو شناخت کر لیا جو ایک دور دراز دنیا کی نمائندگی کرتا تھا۔ اگر پلوٹو ذرا سا مدھم ہوتا یا کسی اور جگہ واقع ہوتا تو شاید کئی برس تک دریافت نہ ہو پاتا۔ 2006 میں بین الاقوامی فلکیاتی اتحاد نے سیارے کی تعریف کو اثر نو متعین کیا اور پلوٹو کو بونا سیارہ قرار دے دیا، کیونکہ اس نے اپنے مدار کو دیگر اجسام سے صاف نہیں کیا تھا۔ اس فیصلے پر دنیا بھر میں جذباتی رد عمل سامنے آیا، مگر اس نے پلوٹو کی حیرت انگیز دریافت کی کہانی کو کم اہم نہیں کیا۔ پلوٹو کی دریافت
یہ ظاہر کرتی ہے کہ سائنس ہمیشہ سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتی، نہ ہی صرف کامل منطق اور درست اعداد بشمار کی رہنمائی میں ترقی کرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ اس لیے آگے بڑھتی ہے کیونکہ کوئی شخص غلط سوال پوچھتا ہے مگر تلاش ترک نہیں کرتا۔ کبھی غلطیاں غیر متوقع انکشافات کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اگر پرسیول لاویل کے حسابات درست ہوتے تو شاید پلینٹ ایکس کی